بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری کا سب کچھ آپ نے تھم نیل پہ دیکھ لیا ہوگا۔ سٹوری وہی ایک ہی شیئر کرنی ہے، انتہائی اہم سٹوری ہے جناب، یہ میری ایکسکلوسیو سٹوری ہے۔ بشیر احمد میمن صاحب یعنی ایکس ڈی جی ایف آئی اے، کون نہیں جانتا ان کو، بہت ہی ایماندار اپ رائٹ قسم کے آفیسر تھے۔ اچھا، وہ جناب کس طریقے سے ان کو پہلے چھٹی پہ جانے پہ مجبور کیا، پھر وہ واپس آئے، کس طریقے سے انہوں نے استعفیٰ دیا، وہ ساری میں کہانی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور کس طریقے سے اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، ان کی پینشن روک دی گئی ہے، منتھلی بھی مکمل پینشن اور کمپلیٹ جو کمیوٹیشن تھی وہ بھی ٹھیک، مکمل پینشن روک لی گئی، منتھلی بھی اور ٹوٹل بھی۔ اچھا، یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ کس نے رکوائی ہے؟ کیوں روکی گئی ہے ان کی پینشن؟ سروس کے دوران تحریک انصاف کی حکومت، پرائم منسٹر آفس، پرائم منسٹر آف پاکستان، حکومت پاکستان ان سے کون سے ناجائز مطالبات کرتی رہی کہ جس کو انہوں نے نہیں مانا۔ یہ میرے لیے بھی آپ یقین کیجئے بہت سرپرائزنگ قسم کے، بہت شاکنگ اور بہت الارمنگ قسم کے یہ مطالبات میرے سامنے جب آئے تو میں نے کہا یہ تو واقعی کیا کہا جاتا رہا، انہوں نے نہیں مانا، جس کا آج تک پی ٹی آئی کی حکومت اور آج تک پرائم منسٹر آف پاکستان کی غصے کی یا انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو پا رہی، اور آج تک وہ بشیر میمن صاحب بیچارے جو ہے نا زیر انتقام ہیں اور زیر عتاب ہیں۔ جناب آ جائیں، پہلے میں ذرا تھوڑا سا نا ان کا یہ بھی آپ سنیے گا کہ پہلے ان کی کس طریقے سے ہر ڈپارٹمنٹ نے پینشن منظور کی، پینشن کے پیسے ان کے بینک اکاؤنٹ میں آ گئے اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے واپس کیے گئے۔ یہ بڑی اہم سٹوری ہے جناب۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ان کو اصل میں ریٹائر ہونا تھا، جو ان کی ڈیو ڈیٹ تھی ریٹائرمنٹ، ظاہر ہے وہ تاریخ پیدائش کے حساب سے ہوتا ہے، وہ تو فکس ہے ہر کسی کا۔ اچھا، وہ ان کی ڈیو ڈیٹ وہ تھی 16 دسمبر 2019۔ اچھا، اس تاریخ کو انہوں نے ریٹائر ہونا تھا۔ 12 جون 2019 کو نوٹیفیکیشن نکالا گیا ان کی ریٹائرمنٹ کا، یعنی 6 مہینے پہلے۔ وہ برداشت نہیں تھے نا، ٹھیک ہے نا، 6 مہینے پہلے 12 جون 2019 کو ان کا نوٹیفیکیشن نکالا گیا۔ اچھا خیر، تقریباً کوئی وہ جو نوٹیفیکیشن نکالا گیا 12 جون 2019، اس سے بھی کوئی 2 ہفتے راؤنڈ اباؤٹ 2 ہفتے قبل ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ اب حالت یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی ایک روایت ہے جو ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے بیوروکریٹ بھی سنتے ہیں، بہت بڑے بڑے سمجھدار لوگ، وکلا حضرات سب بہت سمجھدار ہیں، وہ سنتے، ان کو پتہ ہے، آفیشیل سب کو پتہ ہے کہ جو بندہ بالکل اپنا آخری سٹیج پہ سروس کی ہوتا ہے نا، اس کو ایک کرٹسی ہے کہ عام طور پہ کہیں ٹرانسفر نہیں کیا جاتا، کہیں پہ اس کی کوئی پوسٹنگ نہیں کی جاتی وغیرہ، وہ ادھر ہی ریٹائر ہو جاتا ہے کچھ عرصے، یعنی 1 سال پہلے، کبھی کبھی تو زیادہ سال بھی، کہ چلے یار وہ 2 سال بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھے ہیں وہ ریٹائر ہو جائے گا، ٹھیک۔ ان کو جناب کوئی یعنی ریٹائر تو انہوں نے ہونا تھا 16 دسمبر 2019 کو، نوٹیفیکیشن ان کی ریٹائرمنٹ کا نکال لیا گیا 12 جون 2019، 6 مہینے پہلے بھائی ان کو ریٹائر کرنا ہے، چلے اچھا اس سے بھی پہلے 2 ہفتے پہلے ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا، یعنی ایک طرح سے سسپینڈ کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، ٹرانسفر کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا، او ایس ڈی بنا دیا گیا، ٹھیک۔ اچھا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا احتجاجاً۔ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اٹ از یوزول کرٹسی، یہ ان کا ریزائن ہے میرے پاس، ٹھیک ہے نا، اٹ از یوزول کرٹسی in official working not to post out any officer nearing retirement. I have been denied this courtesy, which in my opinion is an expression of displeasure towards me, or aforementioned in view, I tender my resignation from service. Pakistan زندہ باد۔ یہ انہوں نے لکھا۔ انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے جب قریب کوئی ہوتا ہے تو اسے عام طور پہ اس کی کہیں پوسٹنگ نہیں کی جاتی ہے، کرٹسی ہے، میرے لیے اس کرٹسی یہ نہیں دکھائی گئی، مجھے یہاں پہ او ایس ڈی بنایا گیا یا ٹرانسفر کر دیا گیا، تو اس وجہ سے میں استعفیٰ دیتا ہوں، احتجاجاً استعفیٰ دیا نا، ٹھیک۔ انہوں نے اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی رٹ میں بھی یہ لکھا ہے، ٹھیک، اور انہوں نے ریزائن کر دیا۔ ریزائن کب کیا؟ 29 نومبر 2019 کو انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اچھا جی، اب آ جائیں، ریزائن جناب ان کا منظور ہو گیا 2 دسمبر 2019 کو۔ ان کا کیبنٹ ڈویژن نے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کیبنٹ سیکریٹریٹ نے ان کا
یہ ریزائن جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک. اچھا اس کا لیٹر آ گیا 13 دسمبر 2019 کو, ریزائن ایکسیپٹ ہو گیا جناب. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اے جی پی آر کا ایک لیٹر ان کی پینشن کے کاغذات کے لیے کہ ویریفائڈ فار پینشن پرپز, ان کو یہ سنیے گا میں بڑی ترتیب کے ساتھ بتا رہا ہوں, آپ کو بھی حیرانی ہوگی. یعنی 1 نومبر 1986 سے لے کر جب سے انہوں نے سروس جوائن کی 16 دسمبر 2019 تک انہوں نے کہا کہ اے جی پی آر کا لیٹر آیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پینشن کے کاغذات وغیرہ بن گئے. اس کے بعد ان کا ایک دوسرا لیٹر آیا, انہوں نے ان کی پے اور الاؤنس جو ہے نا, یہ 19 نومبر 2019 کو آیا. اے جی پی آر نے ان کے پے اور الاؤنس جو ہے نا اس کا لیٹر بھی جاری کر دیا, تقریباً ٹوٹل پے اور الاؤنس کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس کے بعد 20 جنوری پہ آ جائیں جناب. ٹھیک ہے نا, یہ منسٹری آف انٹیریئر کا لیٹر ہے. 20 جنوری 2020 وزارت داخلہ نے پینشن کے پیپر منظور کر کے آگے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھیجوا دیے. ٹھیک ہو گیا جناب. کیسے سٹیپ بائی سٹیپ جا رہا ہے سلسلہ ذرا دیکھتے آئیے گا. 11 فروری 2020 کو کیبنٹ ڈویژن نے یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن یا کیبنٹ سیکریٹریٹ نے یہ لیٹر منظور کیا اور لکھ دیا فار فردر ایکشن کہ چلو جی آگے کے لیے چلتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے ایک فارم فل کیا بشیر میمن صاحب نے ایف آئی اے کا, جو ایک جنرل فارم ہوتا ہے معاف کیجئے گا, یہ پینشن فارم ہے ایف آئی اے کا. ٹھیک ہو گیا نا. ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ملتا ہے اور یہ فارم کیا, اس میں گراس پینشن ہو گئی, کمیوٹیشن ہو گئی, نیٹ پینشن ہو گئی وغیرہ وغیرہ, یہ سارا فارم انہوں نے جو ہے نا فل کیا. اچھا اس فارم کے فل کرنے کے بعد جناب بشیر میمن صاحب نے ایک اور فارم بھی فل کر کے ان کو دیا کہ میری پینشن فلاں بینک میں, یعنی ہوتا ہے نا اسی طریقے سے کہ یہ اس بینک اکاؤنٹ میں آنی چاہیے, یہ بھی بشیر میمن صاحب نے اس کے بعد دے دیا. اس کے بعد ان سے وہ جو طریقہ کار ہے, یہ ان کے سگنیچر کے اسپیسیمن لیے گئے, تھم امپریشن وغیرہ سب کچھ لیا گیا. سب کچھ یہ کر کے اب جناب ان کی پینشن مکمل جو بنی وہ یہاں بتانا مقصود نہیں ہے, جتنی بھی بنی وہ ان کے بینک میں آ گئی. اسی بتائے ہوئے بینک میں معاف کیجئے گا, اسی بتائے ہوئے بینک میں آ گئی جناب ان کی پینشن کہ جو بینک اکاؤنٹ انہوں نے دیا تھا لاہور کا اے بی ایل کا, ٹھیک ہے نا, الائڈ بینک کا انہوں نے بینک اکاؤنٹ دیا تھا. اچھا ذرائع سے مجھے پتہ چلا, بڑے باوثوق ذرائع سے, کہ اس وقت چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کا زور تھا, کووڈ, ٹھیک ہے نا, اب یہ اسی طریقے سے تو وہ گاؤں میں تھے اور جناب ان کا بھی جو ہے نا, اب ظاہر ہے کووڈ میں بندہ اندر پھنسا ہو تو اس نے بہت سارے دنوں تک ہو سکتا ہے کہ نہ سنبھالا ہو کسی نے یا کوئی, اس نے مجھے پتہ چلا کہ جناب ان کے ایک پی ایس ہیں, ان پی ایس کو انہوں نے کہا, وہ پہلے بھی وہی کرتے تھے کہ جناب وہ پی ایس کو جو ہے نا دیتے اور جناب کہ جا کے نکلوا لاؤ پیسے. جب ان کے پی ایس گئے جناب نکلوانے کے لیے, انہوں نے کہا جناب چھو منتر ہو گئے, پینشن تو ہے ہی کوئی نہیں, نہ ٹوٹل والی ہے اور نہ منتھلی والی ہے. ذرائع نے بتایا مجھے کہ جناب اس کے بعد بشیر میمن صاحب نے فون کیا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر بھی. اب آپ اندازہ کریں کہ جو ایف آئی اے کو ہیڈ کرتا رہا جو بندہ, جس نے لیڈ کیا 3 سال تک 2017 سے 2019 تک, اس کے ساتھ کیا اس کو کس طریقے سے ذلیل کیا جا رہا ہے. انہوں نے فون کیا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر, پھر اکاؤنٹس میں کیا, وہاں پر اے جی پی آر سے پتہ کیا وغیرہ وغیرہ, یہ سارا کچھ کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ. تو اس کے بعد ان کو بتایا گیا, ہمیں ذرائع نے بتایا کہ ان کو بتایا گیا, ان کے اپنے بہت ہی جاننے والے اور ظاہر سارے ان کے کلیگ تھے, دوست تھے, اکاؤنٹس میں بھی ایف آئی اے میں ہر جگہ پہ. تو ان کو کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہمیں فون آیا, پرائم منسٹر آفس سے آیا, شہزاد اکبر صاحب نے کیا, اعظم خان صاحب نے کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس کی پینشن پروسیس کیوں ہوئی ہے. تو ہم نے بتایا جناب ان کی پینشن پروسیس ہونی تھی قانون کے مطابق, آئین کے مطابق, سب کچھ ان کا جو رائٹس تھے ان کو تو ملنے تھے. انہوں نے کہا نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اس کو پینشن نہیں ملنی چاہیے. تو انہوں نے بولا کہ جناب یہ تو ان کا حق ہے, وہ تو اب ڈی جی تھے, اتنا سرو کیا ہے انہوں نے, 30 سال انہوں نے سرو کیا ہے, اور آخری 3 سال تو وہ ڈی جی ایف آئی اے تھے, تو پینشن تو ان کا. انہوں نے کہا نہیں. اس حد تک کہا گیا جناب شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے اور اعظم خان صاحب کی طرف سے, ٹھیک ہے, کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ تم نے اپنی نوکری بچانی ہے یا نہیں بچانی.
اچھا وہ بیچارے انہوں نے کہا کہ بھئی جو ہے نا، اب جب بشیر میمن صاحب نے ان کو فون کیا تو انہوں نے بشیر میمن صاحب کو بتایا کہ جناب آپ ہماری نوکری بچنے دیں، آپ تو ویسے ہی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے جو یہ ساری پینشن ہے یہ قانونی اور آئینی ہے، آپ رٹ کریں گے عدالت میں اور آپ کو مل جائے گا اپنا حق، آپ ہماری نوکری کے پیچھے نہ پڑیں، آپ کو جو ہے مطلب ہے انہوں نے گلہ کیا ہوگا نا ان سے۔ اچھا چلیں، اب یہ صورتحال ہے۔ ان کو ایک مشورہ مجھے ذرائع نے بتایا ہے، بہت اندر کی بات، ان کو ایک مشورہ یہ بھی دیا گیا بشیر میمن صاحب کو، کہا گیا کہ آپ آئیں ذرا اعظم خان صاحب سے اور شہزاد اکبر صاحب سے، ان سے ذرا ہیلو ہائی کریں اور معافی تلافی ہو جائے تو مطلب انہوں نے کہا میں نہیں، اس طرح سے میں نہیں کروں گا، میرا اپنا رائٹ ہے تو وہ مجھے ملنی چاہیے، ٹھیک۔ اچھا اب ہوا کیسے، کیا ہوا جناب؟ اب یہ ہوا کہ الائڈ بینک نے کب 27 مارچ 2020 کو اے جی پی آر نے الائڈ بینک کی مین برانچ کو ایک خط لکھا اور ان سے کہا کہ اس بندے کی یعنی کہ بشیر میمن صاحب کی جو یہ منتھلی پینشن ہے، ظاہر ہے انہی کے اکاؤنٹ میں تھا نا، وہ لاہور والی برانچ تھی لیکن پھر بھی تھا تو وہ الائڈ بینک، انہوں نے ہیڈ آفس کو خط لکھا اے جی پی آر نے کہ یہ جو ہے نا یہ ان کی منتھلی پینشن اور کمیوٹیشن ٹوٹل بھی سب روک دی جائے۔ وہ جناب انہوں نے روک دی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایف آئی اے نے بشیر میمن صاحب کے نام خط لکھ دیا کہ جی اے جی پی آر کو بھیجا تھا تو انہوں نے اعتراضات لگا دیے تو یہ کر دیا تو یہ وہ پینشن آپ کی رک گئی، ٹھیک۔ اچھا بڑی حیرانی کی بات ہے کہ بڑا عجیب و غریب سا ایک سلسلہ آیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جناب اے جی پی آر نے ایک اور خط لکھا اور وہ ایف آئی اے کو لکھا اور اس خط میں یہ لکھا، یہ خط ہے 2 اپریل 2020 کا، کہ چونکہ انہوں نے استعفیٰ دیا، ریزائن دیا، اس لیے آرٹیکل 418A آف سول سروسز ریگولیشنز کے مطابق یہ حقدار نہیں ہیں پینشن کے، ٹھیک ہے۔ چونکہ وہ اگر یہ ریٹائر ہوئے ہوتے تو ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اس وجہ سے پینشن کے حقدار نہیں ہیں۔ اچھا اس کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا لکھا اپنے ریٹ پٹیشن میں۔ لیکن آ جائیں جناب اہم ترین حصے پر، وجوہات کیا ہیں، گورنمنٹ کے مطالبات کیا تھے، ٹھیک ہے نا۔ ذرائع نے یہ بتایا کہ یہ بڑے ایماندار اپ رائٹ آفیسر تھے، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ حامد خان صاحب جو کہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے بہت ہی ریناؤنڈ لائر ہیں، حامد خان صاحب وہ ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، 16 تاریخ کو وہ ہیئرنگ بھی ہے، اور مجھے کہیں سے پتہ چلا کہ حامد خان صاحب نے ان سے فیس بھی نہیں لی۔ اور کیوں نہیں لی؟ وہ اس لیے نہیں لی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ہر جگہ پتہ کیا ہے یہ بہت ہی ایماندار آفیسر تھے، اس وجہ سے فیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ان کا کیس لڑوں گا، ان کا مقدمہ لڑوں گا۔ اچھا میں نے پھر اس کو نا کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے، ری کنفرم کرنے کے لیے میں نے بشیر میمن صاحب کو بھی فون کر کے میں نے کہا جناب کیا یہ سچ ہے کہ حامد خان صاحب نے آپ سے فیس نہیں لی؟ انہوں نے کہا جی بالکل مجھ سے 1 پیسہ بھی نہیں لیا، اور انہوں نے بھی مجھے وہی سیم بات بتائی جو مجھے کہیں سے پتہ چلی تھی، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا یہ بات نہیں ہے کہ ان کا کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی خصوصی کو ٹسل تھی جناب، ان کو پی 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 بھی یہ ریکارڈ پہ ہے، پیپلز پارٹی بھی 2 مرتبہ سسپینڈ کر چکی ہے یا او ایس ڈی بنا چکی ہے، 1 دفعہ پی ایم ایل این بھی بنا چکی ہے۔ ایماندار بندے کو نا ہر جگہ کہیں نہ کہیں نہ اسٹرائک ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایمانداری کی قیمت ہوتی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جھگڑا تھا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ کوئی ایک جھگڑا نہیں تھا، یہ جو سارے کیسز بنے ہیں نا، نواز شریف صاحب پہ، شہباز شریف صاحب پہ، مریم نواز صاحبہ پہ، شاہد خاقان عباسی پہ، احسن اقبال صاحب، باقی سب پہ جو نیب نے بنائے، یہ کیسز اصل میں کہا گیا تھا بشیر میمن صاحب کو کہ آپ ایف آئی اے کے ذریعے بناؤ، انہوں نے انکار کیا۔ آپ کو ایک بڑی اہم خبر دوں جو آپ کو ابھی تک نہیں پتہ چلا ہوگا، یہ خبر آپ کے پاس پہلے نہیں ہوگی، میں آپ کو بتانے لگا ہوں جناب۔ فرسٹ لیڈی کی بتایا جا رہا ہے کہ ذرائع نے بڑے باخبر اور باوثوق ذرائع نے بتایا کہ جناب فرسٹ لیڈی کی تصویر ایک سوشل میڈیا پر لیک ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی خاتون اول کی، یعنی پیرنی صاحبہ کی، بنی گالا اسٹیبلشمنٹ کی، ٹھیک ہے نا، ان کی تصویر ایک لیک ہوئی تھی۔ تو بشیر میمن صاحب کو بلایا گیا پرائم منسٹر ہاؤس، ان سے کہا گیا کہ یہ جو تصویر لیک ہوئی ہے نا یہ مریم نواز صاحبہ کے سوشل میڈیا سیل نے لیک کی ہے، لہٰذا ایف آئی اے مریم نواز پر دہشت گردی کا پرچہ بنائے، دہشت گردی کا مقدمہ بنائے۔
انہوں نے کہا سر کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، ایک تصویر پہ جو ہے نا آپ اس طرح سے مجھے بتایا ذرائع نے کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا پرچہ بنائیں، پتہ نہیں وہ تصویر کس نے لیک کی، کس کا، اور مریم نواز سے اس کا کیا تعلق ہے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ اس طریقے سے مطلب جو ہے نا۔ اس کے بعد جناب ان کو کہا گیا کہ اقامہ والے کیس پر خواجہ آصف پر غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے آپ انیشیٹ کرو کہ یہ کس طرح سے کہ آپ ایک وہ وزیر خارجہ تھے، اس سے پہلے بھی اور بھی وہ عہدوں پہ رہے ہیں، تو کس طریقے سے وہ جو ہے نا اقامہ ہولڈر تھے، دوسرے کے آپ غداری کا پرچہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یعنی اس پہ بھی انکار کیا۔ اب اس کے بعد جناب بتایا گیا، ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کی تقریباً کوئی 5-6 دفعہ ان کو بلایا گیا پرائم منسٹر ہاؤس، بشیر میمن صاحب کو، ٹھیک ہے نا، اس وقت کے DGFIA کو 5-6 مرتبہ بلایا گیا پرائم منسٹر ہاؤس۔ اعظم خان صاحب کے ساتھ بھی بڑی ان کی لمبی میٹنگ ہوئی، اور کوئی 2-3 مرتبہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ بھی ہوئی، اور مطالبات یہی تھے ہر دفعہ کہ جی آپ ان پہ پرچے بنائیں ان کے۔ تو ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ جب بہت تنگ ہوئے نا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے اعظم خان کو، پرنسپل سیکرٹری کو سمجھایا کہ جناب آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ذرا تھوڑا سا سمجھائیں، یہ مناسب بات نہیں، آج کسی ایک کی حکومت ہے، کل کسی دوسرے کی ہوگی۔ تو مجھے ذرائع نے بتایا، اور بڑے اندر کی خبر رکھنے والے ذرائع نے بتایا کہ بشیر میمن صاحب نے ایک پنچنگ قسم کی اگزامپل دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، پرائم منسٹر آف پاکستان کے 2 بیٹے ہیں، وہ بیٹے ان کی یہودی ماں کے پاس رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیوز کے پاس رہ رہے ہیں، وہ ظاہر ہے ان کی عبادت گاہوں میں بھی جاتے ہوں گے، وہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے ایک امکان ہے کہ کبھی اپنی ماں کے ساتھ اسرائیل بھی گئے ہوں، کیونکہ ظاہر یہودی ماں کے پاس ہیں تو ان کے ننہال بھی وہ یہودی ہیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر وہ گئے، اور وہ جناب دونوں بیٹے پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی آتے ہیں۔ اب اگر کل کو نون لیگ کی حکومت آئے اور یہ نون لیگ والے ان پر غداری کا مقدمہ بنا دیں پرائم منسٹر آف پاکستان پہ کہ دیکھیں جناب کہ یہ تو اس طریقے سے آتے تھے اور یہ یہودی اور وہ ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے تانے بانے ملائیں کہ جناب وہ تو اسرائیل بھی جاتے تھے اور یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بڑی راز کی باتیں آؤٹ ہو گئی ہوں اور کچھ اس طرح کے ڈاکومنٹس آؤٹ ہو گئے ہوں، اور یہ تو اس طریقے سے کس کے وہ بنا دیں گے غداری کا مقدمہ، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ تو کہتے ہیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ جب بشیر میمن صاحب نے یہ سارا کچھ جو ہے نا مطلب ان کو مثال بھی دی، تو پھر اس کے بعد اعظم خان صاحب نے بھی کہا کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد ان کو زیادہ تنگ تو نہیں کیا گیا، لیکن حالت پھر یہ کہ پھر ان کے ساتھ یہ جو انتقام لیا گیا اور غصہ جو ٹھنڈا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ان کی پینشن روک دی گئی، ان کی پینشن جناب واپس لے لی گئی، منتھلی بھی اور ٹوٹل بھی۔ اب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ کی ہوئی ہے جناب، 16 تاریخ کو اس کی سماعت ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو آرٹیکل 418A کا حوالہ دیا گیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا جو حوالہ دیا گیا ہے سول سروس ریگولیشنز کا، کہتے ہیں کہ یہ اس وقت اپلائی ہوتا ہے، انہوں نے اپنے ریٹ میں یہ اس کا جواز دیا ہے، انہوں نے کہا یہ اس وقت ہوتا ہے، بشیر میمن صاحب کے وکیل نے، ظاہر احمد خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کو مس کانڈکٹ پہ نکالا جائے۔ آپ اس آرٹیکل کو ذرا پڑھ لیں، جب کسی کے خلاف کو ڈسپلنری ایکشن ہو، جب کوئی انضباطی کارروائی ہو، کسی کو اس طریقے سے نکالا جائے سروس سے، تب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پینشن جو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پینشن کوئی ریاست کی عنایت نہیں ہوتی، یہ پینشن کوئی اسٹیٹ کی طرف سے باؤنٹی نہیں ہوتی، انہوں نے اپنے ریٹ میں لکھا ہے، یہ حق ہے جو ہر صورت میں اس کو دینا پڑے گا، اس نے سروسز دی ہیں۔ ہاں اس کو کوئی ڈسپلنری ایکشن پہ نکالا گیا، کوئی مس کانڈکٹ پہ نکالا گیا، کوئی اس کو سروس سے برخاست کر دیا گیا، تب تو ہو سکتا ہے کوئی، اس وجہ سے یہ سروس، انہوں نے ایک دوسرے سیکشن کا بھی حوالہ دیا ہے سول سروس ایکٹ کا 1973 کا، کہ اس کے مطابق پینشن واپس نہیں لی جا سکتی، یہ تو تب ہے کہ جب کوئی ڈسمس ہو تو، یا اس کی کوئی خلاف ورزی کی ہو اس نے ڈسپلن کی، تب ہے، ایسے تو یہ اس کا رائٹ ہے اور رائٹ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں جناب، میں انتہائی ادب کے ساتھ، کہ یہ جو انتقامی کاروائیاں ہیں نا، چاہے وہ PTI کی گورنمنٹ کرے، چاہے وہ PMLN کرے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کرے، کوئی بھی کرے، یہ انتہائی افسوسناک ہے، یہ انتہائی، میں سمجھتا ہوں، اب آپ اندازہ کیجئے کہ PMLN کی جو لوکل گورنمنٹس تھیں، انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ یہ ختم کر دی گئی، دوسرا لوکل سسٹم بھی نہیں دیا گیا،
PMLN کا جو یہاں پر ناظم ہے اسلام آباد میں جو میئر ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ انصر صاحب غالباً ان کا نام ہے، ان کو 2-3 مرتبہ PTI کی گورنمنٹ نے سسپینڈ کر کے باہر نکال دیا، دونوں مرتبہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جناب بحال ہو کے آ گئے۔ تو یہ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس انتقام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آج آپ ہیں کل کوئی دوسرا ہوگا، دوسرے کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 90s کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہی نقصان کیا جس سے جمہوریت کا بھی نقصان ہوا، وہ آج مانتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر کے، اسی وجہ سے سیکھا نواز شریف صاحب نے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو کہا کہ KPK میں آپ میرا ساتھ دیں، ہم عمران خان کی حکومت 2013 میں نہیں بننے دیتے، اور بالکل ایسے ہی ہے کہ مولانا صاحب اگر نواز شریف صاحب کو ساتھ ملا لیتے، اگر یہ مل جاتے کوئی اور چھوٹی جماعتیں، تو ان کے پاس تھی اکثریت آ جاتی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حکومت بنا کے دکھاؤں گا، نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ ان کا رائٹ ہے، چونکہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، ان کا رائٹ ہے، پہلا رائٹ ہے وہ بنائیں، اگر وہ نہ بنا سکیں تو پھر ہم، اس کے بعد ان کی کولیشن گورنمنٹ بنی۔ تو میرے بھائی بہت خیال رکھنا چاہیے، انتقامی کارروائیوں سے کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا، الٹا بدنامی ہوتی ہے، الٹا ملک کی بدنامی ہوتی ہے، حکومت کی بدنامی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔